السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أغن أبا القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعداء الأجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والفرقان المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل وإما شاكرا وإما كفورا. صلوات محمد. عزیزان محترم سامعین قدر، وعزداران سید شہداء، عشرہ مجالس کی جس کا موضوع ہدایت الہی و کمال بشریت ہے، 8ویں مجلس ہے۔ گزشتہ مجالس میں جو گزارشات کی گئی آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگی، یعنی پروردگار نے انسان کو کمال کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس دنیا میں آئیں۔ جس کمال کے لیے پروردگار نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کمال کو حاصل کریں، اور یہ کمال حاصل کرنے کے لیے صفات الہی کو اپنے وجود میں طاری کریں۔ جتنی صفات ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی جائے گی، وہ اتنا مقدس اور محترم بنتا جائے گا۔ پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 ہادی بھیجے، آئمہ کو بھیجا، خود فطرت اسلام، فطرت ہدایت کو انسان کے اندر رکھا۔ یہ کائنات بنائی، کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے۔ ریگستان میں ریت نہ شمار ہونے والے ذرات، ہر ایک ذرہ توحید پروردگار کا اقرار کر رہا ہے۔ صرف توحید پروردگار کا اقرار نہیں کر رہا، بلکہ ہمیں دعوت بھی دے رہا ہے، دعوت حق دے رہا ہے کہ جو میرا خالق ہے وہی تمہارا خالق ہے۔ جو میرا خالق ہے، لیکن انسان اس سے بالا ہے، جمادات سے بالا ہے، حیوانات سے بالا ہے، معدنیات سے بالا ہے، نباتات سے بالا ہے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، ان تمام مخلوقات میں جو سب سے افضل
مخلوق ہے وہ انسان تو ہے. تمام مخلوقات میں اے بنی نوع انسان تو افضل ہے. جب ایک انسان اللہ کا اقرار کر لے، محمد مصطفیٰ کا اقرار کر لے، محمد مصطفیٰ کے جانشین کا بھی اقرار کر لے، اب ایک قدم آگے، ایک منزل اور آگے بڑھے. یعنی یہاں تک ہدایت تک آ گیا کہ اس نے توحید کا اقرار کیا، رسالت کا اقرار کر لیا، امامت کا اقرار کیا، بے شک وہ ہدایت پا گیا. بھئی اللہ نے جتنی ہدایت کا اہتمام کیا تھا وہ سب تم تک پہنچ گئی. عزیزان محترم، آج ایک منزل اور لیجیے. اب کیا کرنا ہے؟ میں توحید پرست ہو گیا، رسالت کو قبول کر لیا، امامت کو قبول کر لیا، اب کیا کروں؟ اب کہا کہ تقوی اختیار کرو. اب متقی بنو. کیوں متقی بنو؟ کیونکہ تمہارا امام المتقین ہے. مجھے فرما رہے ہیں صحیح بات کر. اب متقی بنو، یعنی ہدایت کے بہت سارے راستے، لیکن ان ہدایت کے راستوں میں ایک بڑا اہم راستہ جس کے لیے خود مجھے تگودو کرنی ہے، یعنی ایک خاص ہدایت. یہ جتنی بھی ہدایات کا میں نے ذکر کیا یہ سب اللہ کی طرف سے تھی. شاید اس میں ہمارا کوئی خاص کردار نہ تھا، لیکن ایک ہدایت خاص، میری مائیں بہنیں بھی جوان توجہ فرمائیں گے، وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ایک انسان عمل کرے، عمل کے نتیجے میں وہ ایک خاص ہدایت حاصل ہوتی ہے. وہ خاص ہدایت لے کر اولیاء اللہ بنتے ہیں. توجہ فرمانے ہیں، جن وہ خاص ہدایت، اس خاص ہدایت کے ذریعے جو ہے اولیاء اللہ بنتے ہیں. شواس قلندر بنتے ہیں، بلی سرکار بنتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی بنتے ہیں، امام خمینی بنتے ہیں، رہبر معظم سید علی خامنائی بنتے ہیں. ہاں، اللہ کا اقرار کرنے والا، رسول کا اقرار کرنے والا ایک مسلمان ہو سکتا ہے. امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرنے والا ایک مومن ہو سکتا ہے. لیکن عزیزو، ایک مومن اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک تقوی اختیار نہ کریں، جب تک عمل نہ کریں. بڑے نازک موڑ پر ہوں میں، یعنی یہ سب کچھ ضروری ہے. آپ یہاں تک پہنچے ہیں، اب یہاں سے آگے کا سفر کیا ہے؟ آپ کے اپنے عمل پر ہے. اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ پروردگار نے اپنی معرفت کروا دی، رسول کی معرفت کروا دی، اپنے ولی کی معرفت کروا دی. اب آپ ایک منزل پر آ گئے، آپ کے ایمان کا درجہ بڑھ گیا. لیکن اگر عمل نہیں کرو گے پھر وہ خاص ہدایت نہیں حاصل کر سکتے جو عرفہ کرتے ہیں. یہ تقوی کیا ہے؟ عزیزان محترم، تقوی یعنی تقوی کی لغوی تعریف بچنا ہے. بچنا، اصطلاحی تعریف کس چیز سے بچنا؟ جو کام اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہمارے لیے ان سے بچنا ہے. یعنی تقوی یہ ہے کہ جھاڑیے ہیں اور آپ نے ریشم یا ململ کا کوئی لباس پہنا ہے، اس طرح سے گزرے جھاڑیوں کے درمیان سے کہ آپ کا لباس پارا نہ ہونے پائے. یعنی دنیا میں تقوی اختیار کرنا ایسے ہے کہ جیسے آپ نے ایک بہت نازک لباس پہنا ہوا ہے، خود کو بچانا ہے، کہیں یہ لباس کہیں سے پھٹ نہ جائے، آلودہ نہ ہو جائے. یہ قیامت میں پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنے لباس کی کتنی حفاظت کی تھی. ابھی نہیں پتہ چلے گا، دنیا میں نہیں پتہ چلے گا. اس لباس
लिबासुल्लकुम लिबासुल्लहुन्ना, यानी खवातीन मर्दों के लिए लिबास है और मर्द खवातीन के लिए, यानी बीवी शौहर के लिए, शौहर मर्द के लिए। अज़ीज़ व तक़वे का लिबास, अल्लाहु अकबर। अगर आप मेरे साथ है तो मैं अमीरुल मोमिनीन की वसीयत सुनाना चाहता हूं। साथ है या नहीं है? सुनना चाहेंगे? अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, नसीहत नहीं वसीयत। नसीहत किसे कहते हैं? नसीहत आम रूटीन में बड़े छोटों को करते हैं, उस्ताद शागिर्द को करता है, अच्छे कामों की। लेकिन वसीयत क्या होती है? वसीयत और नसीहत में फर्क है। अमीरुल मोमिनीन आपको नसीहत नहीं कर रहे। वसीयत इंसान की पूरी जिंदगी का निचोड़ होता है। कब की जाती है? जब इंसान इस दुनिया से खालिक हकीकी की तरफ सफर करने वाला हो, वसीयत जब की जाती है। वो फिर क्या करता है? अपनी सारी जिंदगी के तजर्बात अपने अजीज़ो अकारिब के लिए, अपनी औलाद के लिए बयान फरमाता है कि देखो भाई, ये सारी जिंदगी मेरे सामने है, तुम छोटे हो, मेरा तजर्बा ज्यादा है। इस तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए अज़ीज़ मोहतरम अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी के तजर्बे को सामने रखकर तुम्हें वसीयत करता हूं। यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन है, लेकिन दर हकीकत अमीरुल मोमिनीन हमारे लिए करना चाह रहे हैं, हमारे लिए वसीयत कर रहे हैं। या बुनैया उसीकुम बितक़वल्लाह बिनज़्म अम्रिकुम, तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो और अपने अमूर में नज़्म कायम करो। सिर्फ तकवा की वसीयत नहीं कर रहे अमीरुल मोमिनीन कि सिर्फ तकवा इख्तियार करो, नहीं, बल्कि अगर तकवा भी इख्तियार करो और अपने अमूर में, अपने अमर में, अपने अमूर में नज़्म भी कायम करो। अपनी जिंदगी का शेड्यूल भी बनाओ, तरतीब भी बनाओ, अपनी जिंदगी का एक मकसद, हदफ भी रखो। जानवरों की तरह जिंदगी जो फरमा रहे हैं, यानी जानवरों की तरह जिंदगी ना गुजारो। वो हैवानात होते हैं, मैं खुद से मुखातिब हूं, आप तो माशाल्लाह सारे बुजुर्गान हमसे बेहतर हैं, मैं खुद से मुखातिब हूं। यानी जानवरों की तरह जिंदगी, जानवर जिंदगी गुजारते हैं बेहदफ, बेमकसद, लेकिन ए इंसान, तुझे बेमकसद पैदा नहीं किया गया। ए जिन्नात, तुम्हें भी बेमकसद पैदा नहीं किया गया। एक हदफ है, एक मकसद है, जिंदगी का टारगेट होना चाहिए। मैं जिंदगी इस दुनिया में परवरदिगार ने मुझे भेजा है, बिल आखिर क्यों भेजा है, मुझे यहां क्या करना है, मुझे अपने अमूर को किस तरह से तरतीब देना है, अपना क्या शेड्यूल बनाना है, क्या टाइम टेबल बनाना है, करना क्या है। यानी वेरीफाई करें, डिक्लेयर करें अपने हदफ को, मकसद को, अपने गोल को। ये जवान जो बैठे उनसे मुखातिब हूं, क्या करना चाहते हैं, दुनिया में करना क्या चाहते हैं। इस हदफ, ये हदफ जो है, जब तक हदफ मुकम्मल नहीं होगा, जब तक हदफ इंसान का वाज़े नहीं होगा, इंसान कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। क्या बनना क्या चाहते हैं। देखिए, एक हदफ तो क्लियर है ना हमारे बच्चों का, जवानों का, कि हम इमाम ज़माना के सिपाही बनना चाहते हैं। लेकिन इमाम ज़माना का सिपाही एक इंजीनियर भी हो सकता है और होगा। इमाम को इंजीनियर भी चाहिए, इमाम को डॉक्टर भी चाहिए, इमाम को वकील भी चाहिए, इमाम को प्रोफेसर भी चाहिए, इमाम को जज भी चाहिए। समझो फरमाने साहिबान कदर, इमाम को पायलट भी चाहिए। यानी जब इमाम का ज़ोर होगा, ऐसे नहीं है कि इमाम पहले बिजली नहीं आ रही कि बिजली वैसे ही काट देंगे, यानी आपको अंधेरे में ले जाएंगे। नहीं, इमाम वो नहीं होता जो आपको अंधेरे में ले जाए, बल्कि इमाम वो होता है जो आपको अंधेरे से रोशनी में ले आए।
فرما رہے ہیں صحیح معنی کا شرعی امام، یہ پتہ نہیں معلوم یہ کہاں سے تھیوری آ گئی کہ کوئی کہتا ہے کہ جب امام آئے گے تو وہ تلوار سے جنگ کریں گے، فلاں کریں گے، زمانہ جو ہے وہ پھر پیچھے چلا جائے گا۔ غلط ہے بالکل۔ امام جب ظہور فرمائیں گے تو زمین جو ہے اپنے خزانے اگل دے گی۔ کہ جب امام ظہور فرمائیں گے کوئی شخص چاہے گا امام کی مدد کے لیے نکلے، جیسے وہ گھر سے قدم رکھے گا امام کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ معجزہ ہوگا؟ یہ کوئی معجزہ ہوگا؟ نہیں عزیزان محترم، زمانہ اتنی ترقی کر چکا ہوگا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام جیسے خانہ کعبے پر آگے پوری دنیا میں خبر پھیل جائے گی۔ لوگ سوچتے تھے کیسے ہوگا یا رسول اللہ، کیسے ہوگا یہ؟ کہا ابھی نہیں تم سمجھ سکتے۔ عزیزان محترم، آج ہم 14ویں صدی میں رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا عام، الیکٹرونیکل میڈیا عام، موبائل سب کے ہاتھوں میں ہے۔ ابھی امریکہ میں کچھ ہوتا ہے چند سیکنڈوں میں آپ جان لیتے ہیں۔ یعنی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس حدیث کو کہ امام ظہور فرمائیں گے، سینکڑوں میں آپ کو خبر پہنچ جائے گی کہ میرے مولا اور آقا میرا مولا آ چکا ہے۔ غلط ہے تھیوری جو کہتے ہیں کہ، اور عزیزان محترم، زہد اور تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان پوری دنیا کے معاملات چھوڑ دے، صرف مسجد میں بیٹھ جائے اور اللہ اللہ اللہ، یہ نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ زہد اسے نہیں کہتے، تقوی اسے نہیں کہتے۔ امیر المومنین کی ظاہراً خلافت کے زمانے میں امیر المومنین مسجد میں آئے، دیکھا بہت سارے لوگ جو ہے بسترے لے کر کیا بیان کرے، یعنی بہت سارے لوگ بسترے لے کر، گھروں سے بسترے لے کر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین آئے، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا بڑے اللہ والے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ کہا کہ یہ یہیں پر، یہ یہی رہتے ہیں، بس اللہ 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 کرتے ہیں۔ امام نے پوچھا ان کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں بیوی بچے ہیں۔ کہا پھر ان کا کوئی اخراجات کون؟ جو بیوی بچے ہوتے ہیں اخراجات نہیں ہوتے، کون کرتا ہے؟ کہا کہ کوفے والے اگر ان کو دیتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، اگر نہ دے تو فاقوں میں رہتے ہیں۔ امیر المومنین کے جملے نہ ہوتے تو نہ ارشاد کرتا منبر سے۔ امیر المومنین نے کہا ان سے اچھے کوفے کے جانور ہیں۔ مجھے فرما رہے ہیں ان سے اچھے کوفے کے جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف سب کچھ چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، اولاد کو چھوڑ دو، بس آ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ اللہ۔ کہا کہ ان کو نکالو ان کو مسجد سے، ہو گئے وقت نماز کے ٹائم پر آئیں، جب نماز سے کچھ دیر پہلے آئیں، نماز تہجد کے ٹائم آ جائیں، آ کے نوافل پڑھیں، لیکن اب ان کا بوریا بستر یہاں سے اٹھاؤ بھاگو یہاں سے۔ امیر چلے گئے، پھر اگلے دن آئے تو پھر وہ سارے کے سارے اسی طریقے سے بوریا بسترا اور سار ڈالے لیٹے ہوئے تھے۔ عزیز و روایت ہے کہ امیر المومنین نے ڈنڈا اٹھا کر ساروں کو باہر نکالا، نماز کے وقت آنا۔ یہ زہد نہیں ہے عزیز محترم، زہد نہیں معلوم کس نے کس کو کیا سمجھایا۔ امیر المومنین محنت کرتے تھے اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ بھئی حلال رزق کمانا عین عبادت ہے۔ ایک خود روایت پڑھی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ بہترین عبادات میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کمائے، یعنی رزق کما رہا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے عبادت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں عبادت ہے۔ کیوں؟ بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق رزق کما رہا ہے۔ اگر حلال رزق کمائے گا تو عبادت ہے۔ توجہ فرمائے کہ صحیح معنی کے اندر شیخ مہدی نراقی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے معراج السادہ، اس کا ترجمہ ہے عروج السادہ۔ اچھا وہ کتاب جو ہے یعنی
اچھے خاصے جو پڑھے لکھے لوگ ہو, سمجھنے والے لوگ ہو, ان کو پڑھنی چاہیے. اب ایک شخص نے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے یہ سمجھا, اس نے دنیا چھوڑ دی, گھر تھا وہ بیچ دیا, جو مال تھا وہ بھی ادھر ادھر کر دیا, ایک لباس اور ہاتھ میں کشکول. یعنی وہ کتاب پڑھنے کے بعد پھر کہا کہ جس کی کتاب پڑھ کر میں یہاں تک پہنچا اس سے ملاقات تو کروں. اب وہ گیا ملاقات کرنے کے لیے, مہدی نراقی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا, دیکھا وہ تو مسجد میں ہے, نماز کے بعد بہت سارے ان کے شاگرد بھی ہیں, پھر نماز کے بعد وہ مدرسہ گئے, اب یہ ان کے ساتھ ساتھ. اب یہ حیران ہو رہا ہے, پھر ان سے پوچھا آپ روزانہ یہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں کہ ہاں. اب مدرسہ بھی چلاتے ہیں کہ ہاں مدرسہ بھی چلاتا ہوں. کہا آپ کے بیوی بچے ہیں؟ کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے بھی دیے. پھر کہا آپ کا گھر بھی ہے؟ کہا کہ الحمدللہ میرا گھر بھی ہے. اب یہ بڑا پریشان ہوا, میں جس کی کتاب پڑھ کر یعنی ایک لباس میں آ گیا, میں جس کی کتاب پڑھ کر ہاتھ میں میرے صرف کشکول آ گیا, اس کے تو بیوی بچے بھی ہے, اس کا گھر بھی ہے, گھر بار بھی ہے, مدرسے میں بھی جاتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, ہزاروں شاگرد بھی ہے. بڑا ڈیسائیڈ ہوا, بڑا پریشان ہوا. کہا کہ نہیں, آپ نے کتاب میں کچھ اور لکھا ہے, آپ کا عمل کچھ اور ہے. کہ آپ نے در حقیقت زہد سمجھا نہیں ہے, کتاب کو سمجھا ہی نہیں ہے. میرا قصور نہیں ہے, کتاب آپ نے سمجھی نہیں ہے. کہا کہ نہیں میں جا رہا ہوں. کہ بیٹھو کھانا شانا کھاؤ. کہا کہ نہیں میں بہت زیادہ آپ سے ڈیسائیڈ ہوا ہوں, میں اب جا رہا ہوں. کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر جانا چاہتے ہو تو پھر مل کر دونوں کربلا چلتے ہیں, دونوں مل کر. کہ تم دنیا دار ہو, اب شیخ مہدی نراقی ہو کہتا ہے, تم دنیا دار ہو, تمہیں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا, تمہارے بیوی بچے ہیں, بیوی بچوں سے ملو گے, مدرسہ کسی کے حوالے کرو گے, پیچھے نماز کے لیے کسی مولانا صاحب کا اہتمام کرو گے, تمہیں تو 2-4 دن لگ جائے گے. کہا کہ نہیں 2-4 دن نہیں لگے گے, ابھی چلے کربلا, ابھی چلو کربلا. کہا چلو اب چلتے ہیں کربلا کی جانب. کچھ دور گئے تو یہ شخص کہتا ہے کہ میرا وہ جو کشکول ہے وہ مدرسے میں بھول آیا ہوں. کہا چھوڑو کشکول کو, کربلا چلو. کہا کہ نہیں مجھے کشکول لینا ہے. مہدی نراقی نے کہا آگے کوئی شہر آئے گا اس شہر میں سے لے لیں گے, نہیں تو کربلا میں سے لے لیں گے. کہا کہ نہیں قبلہ, جب تک میں کشکول اپنا نہیں لوں گا میں کربلا نہیں جاؤں گا. مہدی نراقی نے کہا کہ دیکھا تیرا زہد کتنا ہے, تیری پوری کل کی کل کائنات وہ ایک کشکول ہے. کہ مجھے دیکھو حسین کا نام آیا تو پوری کی پوری دنیا چھوڑ کر لبیک یا حسین. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. کہ زہد یہ ہے, حقیقت میں زہد یہ ہے کہ جب دنیا چھوڑنی پڑے, جب اللہ پکارے تو پھر دنیا کی فکر نہ ہو. جب خدا نے پکارا ہے تو لبیک, اب حسین نے پکارا ہے تو اب دنیا ایک طرف, گھر بار ایک طرف, مدرسہ ایک طرف, بزنس ایک طرف, جاب ایک طرف. جب حسین نے پکارا ہے, حسین تم پر کسی چیز کو فوقیت نہیں ہے, اب مجھے کربلا جانا ہے. زہد حقیقت میں یہ ہے عزیزوں, بہت سارے وسائل کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے. جس کے پاس وسائل ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, حسد نہ کریں. اس نے محنت کی ہے, اس نے تگڑو کی ہے, اس نے زحمت کی ہے. حسد نہیں بلکہ محنت کرنی چاہیے. بھئی دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا عیب نہیں ہے, لیکن دنیا کی محبت رکھنا عیب ہے. یعنی وہ وسائل, وہ چیزیں جو آپ کو خدا سے دور کر دیں.
توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی وہ چیزیں، وہ وسائل، وہ دنیا جو آپ کو خدا سے دور کر دے، جو آپ کو کرب و بلا نہ جانے دے۔ ایک شخص تھا، عارف کے پاس آیا، عارف باللہ کے پاس آیا، کہا کہ بلا مجھے اسم اعظم دیجیے۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ویسے؟ کہا اسم اعظم دیجیے، اسم اعظم۔ کیا کرو گے؟ کہا اسم اعظم لے کر میں لوگوں کی مدد کروں گا۔ دیکھ نہیں رہے کتنی پریشانی ہے۔ اب اس عارف نے کہا کہ نہیں ہے، ابھی وہ تجھ میں ظرفیت نہیں ہے، وہ پاکیزگی، وہ طہارت، اللہ اکبر، وہ طہارت۔ ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں نا، مقداد، کمبل، ابو ذر، سلمان، سب کے ایمان کا درجہ فرق کرتا ہے چاروں کے چاروں علی کے چاہنے والے، لیکن ایمان کا درجہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، ابھی تجھ میں وہ طہارت اور تجھ میں وہ پاکیزگی نہیں ہے، ابھی نہیں اسم اعظم لے۔ پھر کچھ عرصے بعد آ گیا، پھر کچھ عرصے بعد آ گیا، بالآخر عارف نے اسم اعظم دے دیا۔ اب اس نے ریاضت کی، اس نے تمرین کی، اتنی ریاضت کی کہ اس کی برزخی آنکھ کھل گئی۔ برزخی آنکھ یعنی ایک مادی آنکھ ہوتی ہے، ایک برزخی آنکھ۔ برزخی آنکھ کھلے انسان بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہم جنات نہیں دیکھ سکتے، یعنی میں جن کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی میں فرشتوں کو نازل ہوتے جس کی برزخی آنکھ کھل جائے، جنات ہو، فرشتے ہو، یہ لوگوں کے چہروں پر جو، یعنی جو چہروں کی حقیقت، جو انسان کی حقیقت ہے، انسان کے چہرے پر واضح ہو جاتی ہے، وہ دیکھ لیتا ہے۔ یعنی انسان کے گناہ کسی حیوان کی شکل میں، جانور کی شکل میں عیاں ہوتے ہیں۔ اس لیے آیت اللہ بہجت جو ہے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے تھے، جب بھی کسی سے بات کرتے تھے چہرہ نیچے کر کے۔ کیوں؟ اگر چہرے پر نگاہ پڑی تو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس کے گناہ، اس کے عیب۔ اب کیا ہوا؟ اس شخص کی برزخی آنکھ کھل گئی۔ ابھی اپنی اس استاد کے ساتھ ہے، ایک بازار میں گئے، کہا استاد دیکھ رہے ہوں لوگوں کی کیا حالت ہے، استاد دیکھو گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے چہرے تبدیل ہو گئے، لوگ حیوانوں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، کوئی گدھے کی شکل میں ہے، کوئی سگ کی شکل میں ہے، کوئی بلی کی شکل میں ہے۔ دیکھو استاد، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ استاد نے کہا تو نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا کہ تیری شکل جو ہے سگ جیسی ہے، انہی کی طرح تیری شکل ہو چکی ہے۔ استاد میری؟ کہا کہ ہاں، جب تو آیا تھا نا تیری شکل انسانوں جیسی تھی، میں نے تجھے کہا تھا کہ تجھ میں وہ ظرفیت اور پاکیزگی، وہ طہارت ابھی نہیں ہے، ابھی ریاضت نہ کر، ابھی سیر و سلوک نہ کر۔ تو چاہتا تھا کہ لوگوں کے گناہ تجھ پر عیاں ہو، اب چونکہ تو نے لوگوں کے گناہوں سے آگاہ ہو چکا ہے، لوگوں کے عیبوں سے آگاہ ہو چکا ہے، لوگوں کے عیوب سے آگاہ ہو چکا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے واسطے، اس گناہ کے عوض تیری شکل بھی ایسی بنا دی ہے جیسے دوسروں کی شکل ہے جو گناہ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے عیوب کو جاننا، عیبوں کو جاننا، لوگوں کے گناہوں کو جاننے کی کوشش کرنا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، کسی کا گناہ پتہ چل جائے تو اس پر پردہ ڈالو، فوری پردہ ڈالو۔ لوگوں کے تمہیں گناہ دیکھے، حقیقت لوگوں کی حقیقت سے تو واضح ہو گیا،
تجھ پر واضح ہو گئی لوگوں کی حقیقت. یہ جو لوگ ویلفیئرس کے کام کرتے ہیں نا، ویلفیئرس کے، یعنی لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، بہت اچھا کام ہے، لیکن ایک مشکل ہے اس میں. اچھا کام ہے، کرنے چاہیے، سب کو کرنے چاہیے. یعنی جو لوگ اس طرح سے مالی مدد کرتے ہیں نا معاشرے میں رہ کر، یہ کام کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ان میں ایک مشکل پائے جاتے ہیں، ان میں روحانیت کم ہو جاتی ہے. کیوں؟ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف لوگوں کی مشکلات، مختلف لوگوں کے عیب سے واقف ہو جاتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ جو فلاں شخص بیٹھا ہے اس کے حالات کیا ہیں. لوگ آگے بتاتے ہیں نا ان کو، اپنے گھر کے معاملات بتاتے ہیں، اپنے بچوں کے معاملات بتاتے ہیں، آگاہ ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کی روحانیت کم ہوتی ہے. کام بہت اچھا ہے، میں مخالفت نہیں کر رہا، کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے نتیجے میں کیوں؟ ہر کام کی ایک اثر ہے، ہر کام کا ایک اثر ہے، ہر گناہ کا ایک اثر ہے، ہر ایک نیکی کا ایک اثر ہے. آپ فرش حسین پر آئے ہیں، اس کا ایک اثر ہے. حسین کو مانے، اس کا ایک اثر ہے. حسین کے دشمنوں کو بھی مانے، اس کا بھی ایک اثر ہے. توجہ فرمانی صاحبہ نے کہا کہ جو نعوذ باللہ من ذالک خنزیر ہوتا ہے، اس کا گوشت نہ کھاؤ. کیوں نہ کھاؤ؟ کہ اس کے گوشت کھاؤ گے تو تم میں سے غیرت ختم ہوگی. بے غیرتی کو پیدا کرتا ہے یہ گوشت. جب بھی آپ دیکھیں، آپ یورپ میں دیکھیں، کثرت سے کھایا جاتا ہے نا، انگلش نام لوگ، یعنی پگ جس کو کہتے ہیں، کثرت سے کھایا جاتا ہے. یہ کثرت سے کھانے کی وجہ سے ان میں دیکھو غیرت ختم ہے. ماں بیٹی بیوی کا حیا، اس لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ دوسرے جانور کھاؤ. اس کو صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بس عزیزان محترم، جب حقیقت میں انسان حقیقی متقی ہو، حقیقت میں پرہیزگار ہو، خدا کو ماننے والا ہو، رسول کو ماننے والا ہو، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہو، تو پھر ایسے شخص شہباز قلندر بنتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی بنتے ہیں، بنی سرکار بنتے ہیں، امام خمینی بنتے ہیں، خامنائی بنتے ہیں. پھر ایسے لوگ بنتے ہیں. پھر ایک خامنائی ایک طرف ہوتا ہے اور پوری دنیا ایک طرف ہوتی ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے بھائی؟ 56 ممالک ہیں، 57 نمبر پر ایران ہے، اسلامک 57 ممالک، 56 ممالک کا اتحاد، فوج کا اتحاد. کہاں گیا؟ وہ فلسطین دیکھو تباہ ہو رہا ہے، وہ غزہ دیکھو تباہ ہو رہا ہے. کہاں ہے اتحاد؟ 56 ممالک نے مل کر ایک فوجی اتحاد کیا تھا. کہاں گئی 56 ممالک کی فوجیں؟ نہیں دیکھتے بچے مارے جا رہے ہیں، خواتین ماری جا رہی ہیں، غزہ کو تباہ کیا جا رہا ہے. کہاں ہے؟ ان 57 ممالک میں سے ایک ملک ہے. میں قومیت کی بات نہیں کر رہا حضرات محترم، ان قومیت سے بڑھ کر، ان سرحدوں سے بڑھ کر ہمارا رشتہ بالا ہے، ہمارا رشتہ ولایت کا ہے، ولایت کا رشتہ ہے حضرات محترم. اور ایک حق والوں کی بڑی نشانی یہ ہے، توجہ فرمائیے صاحبان قدر، حق والوں کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ وقت کے فرعون، نمرود، استعمار کے مخالف رہتے ہیں. وقت کا فرعون جو ہے، نمرود ہے، شداد ہے، یزید ہے، اس کے خلاف رہتے ہیں. صرف خلاف نہیں رہتے، سینہ تان کر رہتے ہیں. جانے جاتی ہیں تو جائے، بازو کٹتے ہیں تو بازو کٹ جائے، بچے ذبح ہوتے ہیں تو ذبح ہو جائے، ملک کا اقتصاد خراب ہوتا ہے تو ہو جائے.
لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم کربلا والے ہیں. ہم نے درس کربلا سے لیا ہے. عزیزوں، جنہوں نے کربلا سے درس لیا ہے آج وہی کھڑے ہیں. آج وہی کھڑے ہیں حقیقت میں. باقی سب کی میٹنگیں ہو جاتی ہیں، معاملات سارے سیٹ ہو جاتے ہیں. آج پوری دنیا میں اگر کوئی ان ظالموں کے خلاف کھڑا ہے، امریکہ کے خلاف کھڑا ہے، اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے، برطانیہ کے خلاف کھڑا ہے، تو وہ آج علی کے چاہنے والے ہیں. ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں، لیکن ایک قدم حق سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، اقتصاد خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن حق سے نہیں ہٹیں گے، کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دیں گے. عزیزوں، کیوں؟ کربلا سے سیکھا ہے. کربلا نے ہمیں سکھایا ہے. کربلا سکھاتی ہے آپ کو شجاعت، بہادری، احسان، ہمدردی، رواداری، ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کا ساتھ دینا. کربلا سکھاتی ہے. امیر المومنین کی نصیحت، بلکہ امیر المومنین کی وصیت میں سے ہے، یہ بھی وصیت میں سے جملہ ہے کہ بیٹو یا بنیا ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا اور ہمیشہ مظلوم کے حامی بنے رہنا. ہم نے یہ درس امیر المومنین سے لیا ہے. عزیزوں، یہ علی والے ہیں جن کا سر کاٹا تو جا سکتا ہے لیکن جھکایا نہیں جا سکتا. یہ علی والے ہیں. ان کو دار پر لٹکایا تو جا سکتا ہے لیکن بیعت نہیں لی جا سکتی. کتنے واقعات ملتے ہیں. ذبح کر دیا گیا، ضرب و ضرب، گردنیں کاٹ دی گئی، ذبح کر دیا گیا. ان کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا. درس کربلا، حقیقی درس کربلا سے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے کتنی کربلا رفع ہوئی ہے، لیکن ہٹے نہیں، حق سے ہٹے نہیں. عزیزوں، یہ مصر تمار ہے. شاید میں نے پہلے واقعہ پڑھا ہو. مصر تمار کو دیکھیں، تار پر لٹکا ہوا ہے لیکن ایک قدم ولایت سے. قدم مصر، میری محبت میں تجھے دار پر لٹکایا جائے گا. دیکھ ابھی یہ پودا ہے، جب یہ بڑا ہو جائے گا، تناور درخت بن جائے گا، پورا شجر بن جائے گا، تو تجھے دار پر لٹکا دیا جائے گا. مصر خوش ہوا جب سے علی نے نوید سنائی تھی مصر کو، اسی دن سے اس پودے کو پانی دیتا ہے اور انتظار میں ہے کب یہ تناور درخت بنے. علی کے چاہنے والے تو ایسے ہوتے ہیں، حق پرست تو ایسے ہوتے ہیں. عزیزوں، پھر وہ وقت آیا، وہ درخت ایک شجر بن گیا. اور پھر وہ وقت آیا کہ ادھر سے حاکم نے حکم دیا کہ مصر کو دار پر لٹکایا جائے. اب مصر خوش ہوا کہ تو اب حکم دے رہا ہے، میں تو برسوں سے انتظار میں تھا. کب وہ وقت آئے گا کہ جب مصر کو دار پر لٹکایا جائے گا. مصر علی کی محبت میں، مصر علی کے عشق میں، مصر علی کی مودت میں لٹک جائے گا. علی کے چاہنے والے تو ایسے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. آپ پر بھی کوئی نعرہ شعرہ، کوئی مستحب، کوئی واجب ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے صاحبان کا. یعنی اس طرح کے علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں. اب ادھر سے حاکم نے صدا دی کہ مصر کو دار پر لٹکایا جائے. عزیزوں، مصر نے کہا کہ تو مجھے صرف دار پر نہیں لٹکایا جائے گا، میرے مولا نے کہا تھا مصر تجھے دار پر لٹکایا جائے گا، تیری زبان بھی کاٹی جائے گی. کہا ہو نہیں سکتا، میں زبان تیری نہیں کاٹوں گا، صرف تجھے دار پر لٹکاؤں گا، تجھے صرف پھانسی دوں گا. عزیزو، ہو ہی نہیں سکتا. مصر نے کہا دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن جو میرے منہ میں میرے مولا کے کلام ہے وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا. دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن جو میرے مولا نے حکم صادر کر دیا اس کو قضا نہیں آ سکتی. یہاں مصر دار پلٹ کا.
اب میسمدار پر لٹک کر علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے. ادھر میسم علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. اب عزیزو فضائل میں دو اثر ہوا کرتے ہیں. اگر مومن کے سامنے پڑھو تو آپ جیسے آپ کے چہرے شاد ہو گئے اس طرح سے شاد ہو جاتا ہے, لیکن اگر منافق کے سامنے فضائل علی پڑھے جائے تو جل بجھ جاتا ہے. دو کرنٹ ہوتے ہیں عزیزو. آپ نے دیکھا ہوگا اس بجلی کی تار میں بھی دو کرنٹ ہوتے ہیں. ایک ٹھنڈا کرنٹ ہے, ایک گرم کرنٹ ہے. عزیزو یہی بجلی کی تار اے سی میں لگا دو تو ٹھنڈی ہوا ملے گی, یہی تار اگر ہیٹر میں لگا دو توجہ صاحبان قدر گرم ہوا آئے گی. دو کرنٹ ہوا کرتے ہیں. فضائل علی میں بھی دو کرنٹ ہوا کرتے ہیں. ادھر میسم جانتا تھا یہ منافق ہے, میسم جانتا تھا مجھ علی رکھنے والا ہے, میسم جانتا تھا دشمن علی ہے, اس لیے دور سے میسم نے فضائل علی پڑھنا شروع کیے. حاکم کو فضائل علی برداشت نہیں ہوئے, فوری کہا سپاہی میسم کی زبان کو کاٹا جائے. میسم تو پہلے خوش تھا اور خوش ہوا. حاکم نے حکم دیا کہ میسم کی زبان کو کاٹا جائے. یہاں سے میسم نے ایک قصیدہ پڑھا, یہ زبان کاٹ دو, جسم و جا کاٹ دو, مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے, ذکر شاہ نجف سے رکوگا نہیں, چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے. حیدری میسمدار پر ہے لیکن علی کے فضائل پڑھتا ہے. میسمدار پر ہے عزیزو. آج فضائل پڑھنا آسان, آج فضائل سننا آسان, لیکن کوئی فضائل پڑھنا میسم سے سیکھے. میسم کہہ رہا ہے یہ زبان کاٹ دو, جسم و جا کاٹ دو, مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے, ذکر شاہ نجف سے رکوگا نہیں, چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. جب میرے جسم کی راکھ بن جائے تو لے کے ہاتھوں میں اپنے اڑا دو مجھے. ایک دو دن نہیں صبح و محشر تلک, جب جہاں جس طرف یہ ہوا جائے گی, حلالی موالی کا وعدہ رہا, یا علی کی صدا آئے گی. یہ میسم ہے عزیزان محترم. کوئی فضائل پڑھنا علی کے صحابی سے سیکھیں. کیا کٹ سکتے ہیں, مر سکتے ہیں, زبانیں کٹ جائے تو کٹ جائے, لیکن علی کی ولایت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. علی صراط ہے, صراط مستقیم ہے علی, حق کا سیدھا راستہ ہے علی. وہ راستہ ہے کہ دن میں 10 بار آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. علی وہ راستہ ہے. عزیزان محترم توجہ فرمائیں گے, صراط المستقیم. صراط میں کتنے الفاظ ہیں؟ 4 الفاظ ہیں صراط میں. مستقیم میں کتنے الفاظ ہیں؟ الف لام میم کے ساتھ, الف لام کے ساتھ. مستقیم میں کتنے الفاظ ہیں؟ 8 الفاظ. 8 الفاظ. 4 اور 8 کتنے ہوئے؟ 4 اور 8. کہا کہ نہیں مولانا صاحب صراط پر بھی الف لام ہے. ہم نے کہا کہ معاملہ اور آسان ہو گیا. اگر صراط پر بھی الف لام ڈال کر ملاؤ گے تو بنتے ہیں 14, یعنی صراط مستقیم جس کو دن میں 10 بار کہتے ہو وہ راستہ 14 کا ہے. تو راستہ 14 کا ہے. صراط المستقیم, صراط المستقیم, صراط المستقیم. پہلے جانو تو صحیح صراط المستقیم ہے کیا. علی کا بغض رکھ کر صراط المستقیم کی دعا کرنا.
علی کا بغض رکھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ طواف نہیں چکر ہو، یعنی یہ چکر تو ہو سکتا ہے، طواف بغض علی ہو۔ توجہ فرما رہا ہے صاحبان قدر، کہاں کہاں نہ ہے علی، کس جگہ پر علی نہیں ہے؟ ذوالعشیرہ ہو تو ذوالعشیرہ میں ہے علی، جنگ بدر ہو جنگ بدر میں ہے علی، جنگ احد ہو جنگ احد میں رسول کی حفاظت کرنے والا ہے علی، جنگ خیبر ہو خیبر کا در اکھاڑنے والا ہے علی، رسول کی ایک بیٹی ہو، رسول جس کو قابل سمجھے، فاطمہ کے لیے جس کو رسول کف سمجھے قابل سمجھے، اس کا نام ہے علی۔ بستر ہو، رسول کا بستر ہو، امانتیں دینی ہو، رسول کے بستر پر بھی ہے علی۔ توجہ صاحبان قدر، مباہلہ ہو، مباہلے میں لے جانے کے لیے یا تو علی کی اولاد جائے یا علی کی زوجہ جائے یا پھر خدا ہو علی۔ توجہ صاحبان قدر، زمین ہو یا عرش ہو، ہر جگہ پر ملے گا تمہیں علی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ساری فضیلتیں علی کے قدموں میں رکھ دی ہے، پھر اے بغض علی رکھنے والے، یا تو جہنم میں جا یا علی کے قدموں میں آ جا۔ علی حق ہے، جو نہ مانے اس کی نسلوں میں شک ہے۔ نعرہ حیدری۔ یعنی کہاں غدیر میں علی، منبر پر علی، زمین پر علی، فرش پر علی، خیبر میں علی، احد میں علی، رسول کے بستر پر علی، ذوالعشیرہ میں علی، یعنی ہر جگہ۔ کہاں سے بچو گے؟ لائبریری جلائی، کتابیں جلائی، احادیث جلائی، 100 سال احادیث پہ پابندی لگوائی، لیکن عزیزان محترم آج بھی حدیث کی کتابوں میں جتنے فضائل علی پائے جاتے ہیں، کسی کے فضائل نہیں پائے جاتے، خود رسول کے بھی اتنے فضائل نہیں پائے جاتے جتنے فضائل علی کے پائے جاتے ہیں۔ یعنی علی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یعنی غدیر کے بعد اگر علی کو نہ مانے، پھر اس کا مقدر جہنم ہے۔ عزیزان محترم اب توجہ فرمائیے گا صاحبان قدر، ایک سوال پڑھے محمد والے محمد پر۔ وقت ہو گیا، کافی ہو گیا ٹائم۔ کل یہیں سے گفتگو شروع کریں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو گئے۔ بس عزیزان محترم علی والے دریغ نہیں کرتے ہیں، علی والے عباس جیسے ہوتے ہیں، اور عباس علی کے بیٹے ہیں نا۔ صرف مارنے میں حق نہیں ہے، کبھی کبھار مرنے میں بھی حق ہوتا ہے۔ یعنی علی ہیں ضرب چلاتے ہیں کہ ثقلین کی عبادت سے، ثقلین کی عبادت، یعنی ثقلین کی عبادت سے مراد کیا ہے کل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ یعنی ثقلین کی عبادت جن و انس اور ملائکہ سب ملا کر، یعنی ہر دونوں عالم جتنی مخلوقات عبادت کر رہی ہیں، یعنی ثقلین کی عبادت۔ ضرب ایک ہے صرف، کیوں؟ کیونکہ اس معرفت کے درجے پر پہنچ کر، اس یقین کے درجے پر پہنچ کر علی نے ضرب لگائی ہے۔ جنوں انس ملائکہ کی عبادت ایک طرف،
علی کی ضرب لگانا، یعنی اسلام میں، دین میں کوانٹٹی، کیفیت، معیار کیفیت ہے۔ تقوی کی بات کی تھی، تقوی یعنی معیار زیادہ عمل کا ہونا نہیں، بلکہ معیاری عمل کا ہونا۔ اللہ کو کیفیت چاہیے، کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں۔ پروردگار کوالٹی کا، کیفیت کا خریدار ہے، یعنی کہ ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے حسین کا ایک سجدہ قیامت تک کے سجدوں پر عباس کتنے بہادر ہیں، علی کا بیٹا ہے، علی جیسا ہے، لیکن تقوی یہ ہے کہ امام کی مانی جائے، اپنی نہیں۔ عباس کتنا جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، بار بار مولا کے پاس جاتے، مولا اجازت اجازت اجازت۔ عمل صالح یہ ہے، عباس لڑنا چاہتے ہیں۔ کوئی تھا لشکر میں سے جو عباس سے لڑ سکے؟ اچھا یہ کوئی خطابت کے جملے ہیں، حقیقت ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے نا یہ، یعنی کوئی ہے لشکر میں جو عباس کا مقابلہ کرتا ہے؟ عباس ام البنین کا بیٹا ہے، یعنی ماں اگر ام البنین جیسی ہو تو بیٹے باوفا عباس جیسے ہوتے ہیں۔ فاطمہ کے بعد جب ام البنین علی کے گھر آئی تو چوکھٹ پر قدم رکھنے سے پہلے اپنی پیشانی کو رکھا ہے۔ جانتی ہیں ام البنین کس کے گھر آ رہی ہوں؟ یہ فاطمہ کا گھر ہے، یہ علی کا گھر ہے، یہ وہ گھر ہیں جہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ جب عباس تھوڑے سے بڑے ہوئے، کہا عباس یہ حسن حسین تیرے بھائی نہیں ہیں، عباس زینب اور کلثوم تیری بہنیں نہیں ہیں، تو ایک کنیز کا بیٹا ہے۔ عباس یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، تو ایک کنیز ام البنین کا بیٹا ہے۔ ام البنین کے والد گرامی حزام، حضرت حزام سردار تھے، اب دلہن بن کر آئی تھی علی کی، کنیز نہیں، لیکن ساری زندگی کنیز بنی رہی۔ عباس کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، حسین تیرا آقا ہے۔ ساری زندگی عباس نے حسین کو آقا کہا ہے۔ بی بی زینب کو کبھی بہن کہہ کر نہیں پکارا، آقا زادی، مرشد زادی۔ جب بشیر نے آ کر مدینے میں اعلان کیا مسجد نبوی میں، قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارا گیا، عباس کی ماں ام البنین گھر میں اعلان سنا، حضرت عباس کا بیٹا فضل کہ مجھے مسجد نبوی لے کے چلو، یہ کس حسین کا اعلان ہو رہا ہے؟ اب بوڑھی ہے، ضعیف ہے، ضعیفہ ہے، لاٹھی لی، اب مسجد پہنچی، کہ بشیر یہ کون حسین مارا گیا؟ کہ ام البنین فاطمہ کا لال حسین مارا گیا، علی کا بیٹا حسین مارا گیا، رسول خدا کی آنکھ کا نور حسین مارا گیا۔ کہ بشیر میں نہیں مانتی، کیسے ہو سکتا ہے میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟
کہا کہ نہیں ام البنین، پہلے عباس مارے گئے پھر حسین مارا گیا. کہ نہیں مانتی کیسے عباس مارے گئے؟ کہا کہ ایک شکی نے عباس کے سر پر برز مارا تھا، عباس گھوڑے پر نہ رہ سکے، گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے. ام البنین نے کہا بشیر تو میرے عباس کو جانتا نہیں ہے، میں یہ کیسے مان لوں کہ عباس ایک برز کا وار نہ سے ایک برز کو نہ روک سکے میرا عباس. کہا کہ ام البنین مجھے معاف کیجئے گا، جب عباس کو برز لگا عباس کے شان سلامت نہ تھے. اب سمجھی ام البنین بشیر کیا کہہ رہا ہے، اب سمجھی. بیٹھ گئی زمین پر، اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگی، گیلیا کرنے لگی، واہ عباسا واہ حسینہ. کہا کہ کیا ہوا ام البنین؟ بیٹی کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی. کہا کہ نہیں، میں سوچ رہی ہوں جب بھی کوئی شاہ سوار گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو بازوؤں کے باہر گرتا ہے، اور میرے عباس کے جب بخشان سلامت نہ تھے، میرے عباس کے جب بازو نہ تھے، میں سوچ رہی ہوں جب عباس گھوڑے سے زمین پر گرا ہوگا، جب میرا عباس گھوڑے سے زمین پر گرا ہوگا. اجرکم اللہ، جو عباس کو رونا چاہتے ہو، جو حسین کے لشکر کے سپہ سالار کو رونے کے لیے آئے ہو. عباس آئے، عاشور کا دن آ گیا. کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، میں میدان کی طرف جاتا ہوں، معاملہ تمام کرتا ہوں. کہا کہ نہیں عباس، تمہیں اجازت نہیں ہے، تو میری فوج کے سپہ سالار ہو، اجازت نہیں ہے عباس. پھر عباس چلے گئے. اب دیکھا کہ اصحاب کے لاشیں آ رہے ہیں، اصحاب کے کبھی اور سے جہاں کا لاشا آ رہا ہے، کبھی حبیب کا لاشا آ رہا. کہا مولا عباس، کہا مولا حسین میرے آقا، اب تو بوڑھوں کی لاشیں بھی آ رہے ہیں، اصحاب سارے قربان ہو چکے، مجھے اجازت دیجئے. نہیں عباس، آپ کو اجازت نہیں ہے. آئے کبھی اکبر کا لاشا، کبھی اولو محمد کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا. ارے مولا حسین مجھے اجازت دیجئے، ان ہاتھوں کے پالے جن بچوں کو ان ہاتھوں نے پالا تھا ان کے لاشیں آ رہے ہیں. کہا کہ نہیں عباس، تمہیں اجازت نہیں ہے، تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو. کہا مولا مجھے معاف کرنا، اب مجھے بس اتنا بتائیے وہ لشکر کہاں گیا جس کا عباس سپہ سالار ہے؟ وہ لشکر کہا گیا، وہ لشکر حسینی کہا گیا جس کا عباس سپہ سالار ہے. عباس خیمے میں گئے، اس خیمے میں عزاداروں عباس جاتے ہیں، جس خیمے میں بچے، جس خیمے میں سکینہ ہے. کہ کیا دیکھا کہ سکینہ خشک مشکیزیں کبھی اپنے سینے پر رکھتی ہے، سکینہ خشک مشکیزہ کبھی اپنے رخساروں پر رکھتی ہے. عباس نے دیکھا کیا کر رہی ہو سکینہ؟ کہ امو پیاس مارے دیتی ہے، اللہ تعالی. کہا سکینہ جاؤ اپنے بابا سے مجھے پانی بھرنے کی، پانی لانے کی اجازت لے دو. جناب سکینہ دوڑی گئی. کہا بابا امو کو اجازت دیجئے. کہ بابا امو کو اجازت دیجئے، سکینہ بہت پیاسی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، اصغر بہت پیاسا ہے. مولا حسین نے عباس کو اجازت دی. کہا عباس یاد رکھنا تجھے پانی لانے کی اجازت ہے، لڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور جوانوں، یہ عباس ہے، یہ علی کا شیر ہے جس کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب عباس گئے، گھوڑے پر سوار ہوئے. کہا کہ عباس جانے سے پہلے اپنی بہن زینب سے ملتے جاؤ. اب عباس خیمے کے باہر آ کر کھڑے ہوئے، ادب کے ساتھ سر جھکا کر کہا آقا زادی، عباس کا آخری سلام. کہا عباس ٹھہر جا، کچھ دیر کے لیے عباس خیمے میں آ جا. اب یہ بہنیں احساس کرے گی ان جملوں کو، جن کے جوان بھائی ہو
یہ جوان بہنیں احساس کرے گی کہ جس کا بھائی بننے کے لیے جا رہا ہو اور بھائی بھی عباس جیسا ہو، بہن زینب جیسی ہو۔ زینب نے عباس کے یہاں گردن میں ایسے باہیں ڈالی، کہا کہ عباس میری بات سنو۔ کہا عباس جب ہم کوفے میں آئے تھے نا، کوفے میں آئے تھے، میرے بابا علی کبھی مجھے گلی دکھاتے تھے، کبھی مجھے بازار دکھاتے تھے، کبھی مجھے کوفے کا چوک دکھاتے تھے۔ میں نے کہا بابا میں زینب ہوں، آپ مجھے گلی کیوں دکھا رہے ہیں؟ مجھے بازار کیوں دکھا رہے ہیں؟ مجھے چوک کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ نے گلیوں کو دکھانا ہے، بازاروں کو دکھانا ہے، عباس کو دکھائیے۔ میں زینب ہوں، پردے دار ہوں۔ کہا بیٹا زینب ایک وقت آئے گا تیرے سر پر چادر نہیں رہے گی، تیری چادر کو چھینا جائے گا، تو بے ردا ہوگی، یہی کوفے کی گلیاں ہوگی، یہی کوفے کا بازار ہوگا۔ کہا بابا مجھے معاف کیجیے گا، جس کے 18 بھائی ہو، وہ بہنیں جن کے بھائی جوان ہیں۔ کہا بابا جس کے بھائی 18 ہو اور جس کا بھائی عباس جیسا ہو، کس کی مجال ہے اس بہن کی چادر کوئی چھینے؟ کہا عباس اب تو خیمے میں مرنے کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے۔ عباس اب جو تو اجازت لینے کے لیے آیا ہے، اب زینب کو یقین ہو گیا ہے، اب زینب کی چادر نہیں بچے گی، اب وہی کوفے کے بازار ہوگا، وہی شام کا بازار ہوگا، یزید کا دربار ہوگا۔ عباس روتے ہوئے خیمے سے نکلے۔ کس طرح سے عباس نکلے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اب عباس نے مشکیزے کو تھاما، میدان کی طرف گئے، مقتل کی طرف گئے۔ جیسے ہی اشقیاء نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا، اذان محترم عزاداران حسین، جیسے ہی اشقیاء کے لشکر نے عباس کو دیکھا، علی کے شیر کو دیکھا، آدھا لشکر مشرق کی جانب، آدھا لشکر مغرب کی جانب چلا گیا۔ عباس نے اپنے گھوڑے کو فرات میں اتارا۔ سکینہ دور کھڑی دیکھ رہی ہے، عباس کا علم ایک دفعہ فرات کی طرف بڑھا، نشیم میں گیا، پھر سکینہ دیکھ رہی ہے، کہا کہ بچوں آؤ، بچوں ساتھ میں کوزے بھی لے کر آؤ۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں کوزے لے کر خیمے کے باہر کھڑے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ علم آگے بڑھا، پھر علم ڈگمگانے لگا، آزادارو علم ڈگمگانے لگا۔ سکینہ نے کہا بچوں کوزے زمین پر رکھو، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کرو، اللہ سے دعا کرو، اور پروردگارا میرے چچا عباس کی خیر۔ بچوں دعا کرو اور میرے چچا عباس کی خیر ہو، بچوں دعا کرو اور میرا چچا عباس خیریت سے۔ چچا عباس، عزادارو عباس پانی لانے کے لیے گیا تھا، ارے مقصد صرف ایک ہے، کسی طرح سے یہ پانی یہ مشکیزہ خیمے میں چلا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے انتظار کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے